چھت سے خطاب کیا. کب؟ مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا. بلال جی سرکار. فرمایا مکہ فتح ہوا ہے، مکہ کے فتح ہونے اور اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان دے کر. نا 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 تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں تو چاہوں گا کہ سب بولے. اذان دے کر اسلام کی فتح کا بولو. یعنی وسیم صاحب اسلام اذان جو ہے وہ اسلام کی فتح کا حضور اعلان ہے. تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح بلی خطبہ دیا تھا اور دربار میں بغاوت ہونے لگی تو یزید نے 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان دو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کے محل میں چلا جاؤں گا. موذن کے لوگوں پہ اللہ اکبر آیا، اس نے قدم تیز کیے. موذن کے لوگوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا، اس نے قدم اور تیز کیے. اب اس کا ایک قدم دربار ایک قدم محل میں تھا. یہ موذن کے لوگوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ بہت شکریہ. فرمایا بھاگتا کہاں ہے؟ مہربانی اپنی شکست کا اعلان سن جا، بتلا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ اذان دے کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو. اب الحمدللہ سب بول پڑے ہیں. ایک جملہ، گرمی ہے اس کا احساس ہے مجھے، میرے بات پڑھنے والے بھی اب آپ مجھ سے پہلے سے ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن میرا چونکہ ان سے ٹائم ایسا بنا تھا، میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی. مولا آپ کو آباد رکھے. بس جملے کا لطف لیجیے گا آج کا. بلال اذان دو. بلال جو اذان دینے لگے رسول نے کہا ٹھہرو، آج تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں. جتنا بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. فرمایا ٹھہرو، آج تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں. سرکار کیا مطلب؟ فرمایا آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. ہائے 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 ہائے. تھوڑا سا اور بولیے گا. آج اذان کعبہ کی بولو چھت پر جا کر دو. بلال نے رسول کا حکم ملا، کعبہ کی چھت پر آ گئے. 2 سیکنڈ کی خاموشی اور پھر دیکھوں گا کون کتنا بولے گا. بلال بیت اللہ کی چھت پر آ کر کھڑے ہو گئے. خاموش کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں. رسول فرماتے بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کہ سرکار ایک مشکل آ گئی. نبی نے کہا کیسی مشکل؟ فرمایا سرکار جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر، اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے آپ سب؟ اچھا ایک تو بات ہے کہ جیسے کہہ دی جاتی ہے، آپ اگر بولیں، آپ سارے بولیں تو جیسے بات لکھی ہے ویسے پڑھوں، اگر ویسا سنیں تو ویسا پڑھوں، ورنہ بلال نے اذان دے دی تھی، بات یہاں پر ختم ہے. لیکن اگر اچھا سنتے تو میں آپ کو اس میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اذان کا معاملہ ہوا کیسے تھا. فرمایا پہلے میں ہوتا تھا زمین کی طرف تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. اب ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیسا امتحان؟ فرمایا مجھ سمیت ہم سب یہاں کھڑے ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. شیعہ سنی دوستو اور لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خو کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکار، میدہ کا غازی، حسنین کا بابا، جبرائیل کا استاد، میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، ہاتھ کانوں پہ لائے، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا. مجھے خبر نہیں کہ یہاں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتے وہ تیاری کرے. بلال اذان دے کر زمین پر آئے. پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا خاموش، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. اللہ اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. بسم اللہ جی. توجہ ہے آپ صاحب؟ بہت مہربانی.
جیتے رہو، مولا آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ خبر ملتان عزاداری کے ذریعے میرا خیال ہے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، نئی مجالس کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے، مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے۔ فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا، سب بولو گے تو جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ 6 مصرے سناؤں آپ کو، اگر بولیں اچھا جی بھائی حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ چلو آپ نے کہا دوبارہ، تو میں آپ کو دوبارہ 2-4 مصرے سناتا ہوں، اگر سنیں۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے۔ رکا ہوا بھی، میں تشریح نہیں کروں گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ آئے 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 آئے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا۔ غوث، قطب، ابدال، کلندر، پھر سننا، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو آباد رکھے، حافظ فدا صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے، حافظ گری صاحب کے، کمیل صاحب کے خاندان کے مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در۔ تو بس سب بولو بھئی، اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے گھبرائے جس کے پیر کا نام لینے کے لائق نہ ہو۔ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، نہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے۔ آپ کی بھی کیا بات ہے؟ آپ بھی سلامت رہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ پہلی ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا حضرت بلال۔ دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا جناب عباس۔ توجہ ہے، ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھیے گا، میرے انتہائی محترم جناب بابا سید اصغر شاہ صاحب آ رہے ہیں، ایک درود اور بابا سے بلند پڑھیے گا۔ بسم اللہ، نعرہ رسالت، بسم اللہ جی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ توجہ ہے آپ صاحب، یہاں کا فخر اور عزاداری میں جو ان کا نام مقام ہے وہ مجھ سے بھی بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ جناب محترم بابا سید اصغر علی شاہ صاحب رضوی صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے حضور بات شروع کی کہ 3 ہستیاں ہیں، 2 ہستیاں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، ایک ہستی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، جنہوں نے کیا حضرت بلال اور حضرت عباس، جس کو کرنا ہے وہ امام زمانہ۔ بات آ گئی اب سرکار وفا پر، اور آپ میں یہ سارے غازی کے مرید بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں پہلے کہا کہ مجلس کو یہ نہ سمجھے کہ دروڑ وین میں سن رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بین الحرمین میں سن رہے ہیں۔ پھر آپ کو لطف آئے گا اور اس جملے کا لطف لیجئے گا، اور اگر جملہ میں سمجھا سکوں تو اسے 10 شبان کی حاضری تصور کیجئے گا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب بنواتا ہوں، میرا آپ کا گھر والی بات ہے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ دوسری ہستی حضرت عباس، کب؟ جب حسین علیہ السلام حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے، ایسے سنیے گا، فرمایا عباس بھائی، جی مولا، فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ تیری فصاحت دیکھیں۔ ہائے ہائے، نہ بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ دنیا نے تیری، بولو، شجاعت، تو کتنا بہادر ہے، لوگ صفین میں دیکھ چکے، اب تو کتنا بڑا عالم ہے،
میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج دیکھیں. مولا کیا کروں؟ فرمایا بھائی عباس آج خطبہ دو. مولا آپ کی موجودگی میں؟ فرمایا ہاں میں نے تو اشارہ کرنا ہے اور خرم بھائی دیکھنا کہ کون اس اشارے پر کتنا بولے گا. عباس فرماتے ہیں کہ مولا کیا کروں؟ فرمایا خطبہ دو. مولا خطبہ دینے کا انداز؟ فرمایا کعبہ کی چھت. اب یہاں پر بابا جی ایک جملہ ہے، وسیم بھائی ایک جملہ ہے. فرمایا کعبہ کی چھت. کعبہ بیٹا ادھر رکھ دینا، ادھر جمع کراتے رہنا. کیا کہا؟ کعبہ کی چھت. جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کعبہ کی چھت پر جا کر میں خطبہ دوں، یہ ممکن کیسے؟ امام نے کہا ممکن ہے. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر میں کعبہ کی چھت پہ جاؤں تو میں وہاں، تو یہاں. اگلے جملے پر دیکھوں گا کہ کس کا ہاتھ کہاں تک ان کی مدح میں اٹھتا ہے. پر میں مولا اگر میں خطبہ دوں تو میں تو کعبہ کی چھت پہ وہاں ہوں گا اور تو یہاں ہے. تو مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہاں پر اور تو یہاں پر، میں وہاں پر تو یہاں پر؟ حسین فرماتے ہیں عباس یہ ممکن ہے. مولا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، اور ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی تو دیکھتا ہے. ہائے 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 ہائے. کرسی چھوٹی ہے. ایمان جک زبان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ توجہ ہے آپ صاحب؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں. مولا آپ کو سلامت ہے. عالم ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ہے میں اس دور کا محمد تو اس دور کا علی. ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے دیکھتا ہے. ایک خطبہ نہیں، ایک جملہ ہے. اگر کہیں تو سناؤں اور اگر اسی طرح بولیں تو سناؤں. جب سرکار وفا حکم سلطان کربلا پا کر کعبہ کی چھت پر آئے، ہائے ہائے یہ گھرانہ ہی ایسا ہے خدا کی قسم ان کی معراج کو کون پہنچ سکتا ہے. عباس سرکار جب آئے نا کعبہ کی چھت پر 2 اشارے کیے ہیں. شیخ سنی دوستو جاگنا، ایک کعبہ کی طرف، ایک ایسے حسین کی طرف. جو اشارہ ایسے ہے وہ کعبہ کی طرف ہے، جو اشارہ ایسے ہے وہ حسین کی طرف ہے. اگر یہ دونوں اشارے بھائی جان میں نے سمجھا دیے تو پھر عقیدے کی معراج ہو جائے گی. سرکار وفا بیت اللہ کی چھت پر آئے، مولا سے کہا اجازت ہے؟ حسین نے کہا اجازت ہے. جناب عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابی. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحبان مدر کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ کیا کہا؟ کعبہ کو قبلہ بنایا. نہ سب بولو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بنا تو کعبہ قبلہ نہیں. بولیے. اب آپ بیٹھے ہیں تو یہ جملہ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور تشریح میں ہوگی تو اگر اس سے پہلے کوئی مجالس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 20، 21، 22 جون جو ہاڑی خمسہ ہوتا ہے اس میں میں آؤں گا. وہاں پر آپ مجھے کہہ دیجیے گا کہ جناب وہ جو آپ نے بات وہاں پر کی تھی اس کی تشریح کر دیں تاکہ بات کا پتہ چل جائے گا. اب مجھے خبر نہیں کہ کون اس جملے پر کتنا بولے گا. فرمایا اس کے بابا کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا. میں یہاں بات روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا اللہ نے جو نماز واجب کی اگر اسے اپنی عبادت ہی کروانا تھی تو کہتے صبح اٹھو 100 بار اللہ اکبر کہو چلے جاؤ، کام کر کے واپس آؤ، دوپہر کو 50 بار الحمدللہ کہہ دو، عبادت ہو جاتی. مولا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نماز ہی کیوں رکھی؟ مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، مگر آپ نے اتنا اچھا ماحول بنایا، اتنے اچھے افراد بیٹھے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ذکر معصومین علیہ السلام ہے تو اور مزید بہتر طریقے سے جملہ کہہ کر میں آپ سے دعا لوں، مگر بولنا ضرور. کہنے کا مولا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نماز ہی واجب کیوں کی اور نماز میں یہ قیام کیوں رکھا، یہ رکوع کیوں رکھا؟ امام فرماتے بیٹھ جا، تو کیا سمجھتا ہے نماز میں جو یہ قیام رکوع ہے یہ اللہ نے بغیر کسی مقصد کے رکھی؟ کہنے کا مولا اس کا کوئی مقصد ہے؟ امام نے کہا ہاں اس کا مقصد ہے. مولا کیا مقصد ہے؟ توجہ. مولا فرماتے سن، نماز میں جو قیام ہے القیام ہوا محمد. فرمایا قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی. فرمایا رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی. فرمایا ایک سجدہ کر کے جو اٹھ کر بیٹھ تو اسے حالت قعود کہتے ہیں. فرمایا قعود نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسن
حسن کی نماز میں جو ہے سجدہ، یہ سجدہ نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسین کی، مجھے تو آپ کی خبر نہیں، مگر مفضل نے چھٹے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا واہ مولا، آج کے بعد نماز پڑھنے کا عجب ہی لطف آئے گا، قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا، رکوع کروں گا تو علی یاد آئے گا، قعود کروں گا تو حسن یاد آئے گا، سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا۔ امام فرماتے بیٹھ جا، بات پوری سن کے جا، قیام نانا محمد، رکوع دادا علی، قعود دادا حسن، سجدہ دادا حسین، اور نماز میں سب سے میں نیت میری دادی سیدہ ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبانو، پھر میں نماز میں سب سے میں نیت، یہ تو آپ جانتے ہیں مجھے نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا فضیلت اہل بیت پڑھنا اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، جس لائن پر سب لگے اس لائن پر میں چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کیونکہ ذکر میرے مولا کا ہے اور اسے اسی رنگ میں کیا جائے تو بہت مناسب بات ہے۔ فرمایا نیت، اور نیت ہے میری دادی، جملہ کہوں، فرمایا نیت ہے بھائی جان، نیت ہے میری دادی سیدہ۔ آج معلوم ہوا کہ نیت ہے بطول، تو یہ رسول نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت ہے سیدہ، کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا ناراض۔ اللہ اکبر، آپ ہی جی، آپ ہی سلامت رہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا جی جی جی، اچھا اچھا جی، میں بھی یہ کہنا کہ دوبارہ پڑھیں، ہے نا، میں دوبارہ بھی پڑھتا ہوں اور پھر اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کرتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ پھر نعرہ لگائیں۔ پر میں نیت ہے میری دادی سیدہ، رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت ہے بطول، کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا بطول راضی ہے یا ناراض۔ ابھی کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو جب وہ نماز پڑھے گا اس کا قیام نظر آتا ہے، رکوع نظر آتا ہے، قعود نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، ایک نیت ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے، بس ٹھیک ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ بس جملہ آج کا سنیے گا، تھکے تو چھوڑ دوں، گئے تو جملہ آج کا کہہ کر ممبر میں اپنے بھائیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ کے جو مر گئے اور اپنے زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا، وہ جہالت کی موت مرا۔ اچھا چلو، پھر شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس امام کو کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، آپ جانتے ہیں اس امام کا ظہور کہاں سے ہے؟ بولو، ہاں اچھا بولیں، آپ صحیح بولا آپ نے، کعبہ کی چھت سے، یعنی امام کا ظہور بھی بیت اللہ کی چھت سے۔ پروردگار، خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے اس امام نے تو ظہور کربلا سے کروا۔ بھائی بولتے آئیں گے تو میں پڑھتا ہوں گا، ظہور کنے کعبہ اور کعبہ کی چھت سے۔ میں نے کہا علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے، ظہور نجف سے کروا، کنے کعبہ اور کعبہ کی چھت سے۔ میں نے کہا جہاں سے غیبت اختیار کروائی وہاں سے کروا، سامرا۔ فرمایا نہیں، کعبہ اور کعبہ کی چھت سے۔ پالنے والے وہ کیوں؟ فرمایا اس میں راز ہے۔ میں نے کہا کیا راز ہے؟ فرمایا عسکری کا لال جب کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو دنیا کو خبر ہوگی پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ توجہ ہے آپ سب؟ سننا تو علم ہو جائے گا، پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ ظہور کہاں سے ہے؟ کعبہ کی چھت سے۔ ہائے، 2-4 منٹ اور لگیں گے آج کی۔ طبیعت ہو کر بوجھ تو نہیں ہو رہی میری باتیں؟ اچھا جی، لطف آ رہا ہے تو پھر سنیے، جب امام ظہور فرمائیں گے کعبہ کی چھت سے
تو امام کی اقتدا میں جو پہلی نماز ہوگی وہ ہے عصر کی. کوئی پڑھے لکھے علمی دوست بیٹھے ہیں, کون سی نماز؟ عصر کی. امام کی اقتدا میں پہلی نماز عصر کی. بابا جی پھر آج خبر ہوئی کہ وہ قرآن میں والعصر کہہ کے قسمیں کیوں اٹھاتا ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. اس مشکل بات پر بولنے کا شکریہ. اس مشکل بات, یہ بات مشکل تھی, میں تو سمجھا تھا کہ ایسے چلا جاؤں گا, لیکن آپ بول پڑے تو بہت شکریہ. کیونکہ خرم شاہ صاحب کیا ہے, امام کی ابتدا میں پہلی جماعت عصر کی. مولانا وسیم عباس صاحب آپ کے علاقے کا یہ بھی فخر ہے. تو امام کی ابتدا میں پہلی نماز ہے عصر کی. سنتے ہیں کہ کوئی چوتھے آسمان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے, وہ بھی آئے گا. اچھا ایک بات ہے, تو آج آپ نے 25 اور 2 27 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے. آپ نے داد اتنی دی ہے کہ آگے آپ نہ بھی بول رہے تو میں راضی ہوں, لیکن یہ بات سمجھانے والی ہے. پہلی بات سمجھاؤں گا, اگر میں نے سمجھا دی تو آپ اس پر بھی ضرور بولیں گے. ہر کوئی بندہ الجل الجل کی صدا بلند کیے ہوئے جب نعرہ لگتا ہے یا امام المنتظر, اور کوئی کہتے ہیں الجل الجل, تو اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی امام کے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے, اللہ ایک بار اسے کعبہ میں ضرور پہنچائے. نہیں سمجھنا, یعنی جو بھی دعا مانگ رہا ہے, بابا اصغر شاہ صاحب, چاہے کوئی دل سے مانگ رہا ہے وہ بھی جائے گا, کوئی زبان سے مانگ رہا ہے ایک بار وہ ضرور پہنچے گا. مگر وہ جو امام کی ابتدا میں پہلی نماز ہوگی نا, وہ چھاننا ہے. دل سے کہنے والے الگ ہوں گے. پتہ نہیں کسی بات میں کہاں کیسے سمجھا سکتا ہوں, بولنا پڑے گا بھئی. دل سے الجل کہنے والے الگ ہو جائیں گے, زبان سے کہنے والے, بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ چھاننا لگے گا, پتھر الگ ہو جائیں گے, ہیرے الگ ہو جائیں گے. فیصلہ کہاں ہوگا؟ امام کی پہلی ابتدا میں پڑھی ہوئی نماز عصر کی پہلی رکعت کے پہلے جملے میں. جہاں یہ جا رہے میں انہیں وہاں لے کے نہیں جاؤں گا. یہ امام کی ابتدا میں ابھی امام یعنی نیت باندھے گے, امام ابھی سورہ حمد کی تلاوت شروع کریں گے, ابھی الحمدللہ رب العالمین بولیں گے, اور وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا. وہیں پتھر الگ ہو جائیں گے, ہیرے الگ ہو جائیں گے. بتلاؤں, امام کی ابتدا میں جب عصر کی جماعت کھڑی ہوگی, سب قطار میں ہوں گے, امام آگے, عیسیٰ مقتدی بن کے پیچھے, عیسیٰ کے فوراً پیچھے والی صف میں سلمان. اب جو میں تب دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. چھاننا, پتھر الگ, ہیرے الگ. امام فرمائیں گے اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ساتھی مڑ کر کہیں گے سلمان جی مولا, وہ جو 7ویں 8ویں صف میں کھڑا ہے, گردن کاٹ دو اس کتے کی, نماز بھی ہمارے پیچھے پڑھ رہا ہے, شک بھی ہماری ولایت میں کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ بسم اللہ. بہت ہے. آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا, آپ کے سننے کے کیا کہنے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ لطف آ گیا. ہاں جی, امام تو پھر امام ہے. فرمائے گا نماز بھی ہمارے پیچھے, شک بھی ہماری ولایت ہے. دو کام نہیں چلیں گے. بہت شکریہ. مدنی ٹریفک, ایک کیا ان سے محبت, ان کے دشمنوں سے بیزاری. اور پھر جب امام کی ابتدا میں پہلی نماز ہو جائے گی تو اللہ اکبر. شیخ وین زیادہ دور بھی نہیں ہے, اب تو محرم الحرام بھی آپ کے علاقے شیخ وین میں انشاءاللہ شام 4 سے 5 پڑھوں گا, تو وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اور محرم سے پہلے انشاءاللہ ہاڑی کی جو مجالس بابا اصغر شاہ صاحب کی جانب سے ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ, اور 15 شوال بھی, اور جو بھی ہے انشاءاللہ احکامات میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. مگر
11 شوال انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ سارے. دیکھیے بات یہ تو مولا کے مدح خان ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں ضرور جایا جائے کہ جہاں پر خالصاً علی ولی اللہ پڑھنے والے احباب بیٹھے. آپ کا بڑا مقام ہے, دونوں کو تو علم ہی نہیں ہے خدا کی قسم. یہ ملک چودھری مخدوم سید ہونے پر نہیں, علی کی ولایت پر ثابت قدم ہونے پر ناز ہے. چونکہ یہ معصوم کا فرمان ہے, دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے, چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, اور دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بغض ہے, چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. بہت ضرور انشاءاللہ. توجہ ہے آپ سب راضی ہیں بھائی جان؟ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بانیان مجلس کی کمیل بھائی, خرم بھائی, ان کے والدین, ان کے عائزہ کربا کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. بابا اصغر شاہ صاحب بیان میں اپنا آج کا اس جملے پر سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی ابتدا میں نماز ہو جائے گی, پتھر الگ ہو جائیں گے, ہیرے الگ ہو جائیں گے, تو جناب سلمان کہیں گے کہ اب کہاں چلنا ہے؟ فرمائیں گے کعبہ سے کربلا چلنا ہے, چونکہ خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے. لیکن امام ایک جملہ فرمائیں گے. امام کہیں گے ٹھہرو, پہلے مجھے ایک کام کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد. وہ کام کیا ہے؟ فرمائیں گے دیکھ لو. امام کعبہ کو چھوڑنے سے پہلے, کربلا جانے سے پہلے, نماز عصر کی جماعت کرانے کے بعد جو کعبہ میں پہلا کام کریں گے وہ کیا ہے؟ خلاف کعبہ میں ہاتھ رکھیں گے, آسمان کی طرف دیکھیں گے, پانی نہیں خون روئیں گے, اور کہیں گے پروردگار تو نے مجھے آج اذن ظہور دیا, بس اتنا بتلا دے میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا. اللہ اللہ اکبر. مصاحب سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, پروردگار میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا؟ ایک کو بازار کیوں بلایا, دوسری کو دربار کیوں لے کر آئے لوگ؟ چلو رو پڑے ہو. بات میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی ہے, اور اتفاق ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. یہ دن منسوب بھی میرے آپ کے زمانے کے امام سے. بابا جی میں مدح خان ہونے کی حیثیت سے, سید ہونے کی حیثیت سے آج کی مجلس میں ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ مالک جو بھی اس مجلس میں آیا ہے اسے اسی سال کربلا والے کی زیارت کروا. جو گیا ہے وہ بار بار جائے, جو نہیں گیا وہ ایک بار ضرور جائے. کیوں یہ میں کیوں بات کی, بس یہ سننا 1 منٹ آج کا, اور ممبر میں اپنے بھائی کو دوں. موجودہ نقشے کے مطابق کربلا معلیٰ میں جہاں نہر علقمہ بہ رہی ہے وہاں ایک مقام ہے, مقام صاحب الزمان علیہ السلام. اس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر باب سدرہ کی طرف سے قبر حسین علیہ السلام ہے. پھر سننا, نہر علقمہ پر مقام صاحب الزمان, 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر باب سدرہ قبر حسین علیہ السلام. اب میری طرف دیکھنا, ہر شب جمعہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام مقام صاحب الزمان پر نہر علقمہ پر آتا ہے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, پھر وہاں سے قبر حسین تک کونیوں کے بل چلتا. جو مصائب تھا وہ میں نے پڑھ دیا, یہی میرا آج کا مصائب تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. کونیوں کے بل چلتا ہے اور صدا ایک ہی ہوتی امام کی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. غیبت میں کسی نے میرے مولا سے پوچھا, مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں 10ویں کے دن میرے دادا حسین نے زین چھوڑی تھی. ساحل نے منہ پیٹ کر کہا مولا زین یہاں چھوڑی, دفن وہاں ہوا؟ امام فرماتے تبھی تو لہو روتا ہوں, تبھی تو یہاں سے وہاں تک کونیوں کے بل چلتا ہوں. 10ویں کے دن میرے دادا نے زین یہاں چھوڑی, یہاں سے وہاں تک باقی کا فاصلہ شمر نے میرے دادا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, میرے دادا
کو کھینچتا ہوا مقتل گاہ لے گیا، جہاں میری دادی زہرا مقتل میں بال بکھرائے رو رو کر کہتی رہی، حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا۔